بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا۔ محترم صدر مجلس، ناظم جلسہ، ملت اسلامیہ کے بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے لائق و مناسب ہیں۔ درود و سلام نازل ہو اللہ کے آخری رسول احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ سامعین کرام، قرآن مجید سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو اسلام کے علاوہ دین تلاش کرے اس کی طرف سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اس آیت میں کچھ باتیں قابل غور ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین آخرت میں کامیابی کے لیے قبول نہیں کیا جائے گا۔ ایک واضح امر ہے، ایک واضح چیز ہے۔ دوسری قابل غور بات یہ ہے کہ دین کیا ہے، یہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ ہم اور آپ دین کو آج تک
اور ابھی تک دھرم کے معنی میں استعمال کرتے آئے ہیں، لیکن دین کا اصل معنی کیا ہے اور یہ دھرم کے معنی میں کیوں استعمال ہوتا ہے، اگر یہ ہمیں معلوم ہو تو ایک بڑی بات سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور میں دین کا معنی بتانے سے پہلے قرآن مجید میں ایک جگہ دین کا لفظ اس طرح استعمال ہوا ہے کہ وہاں آپ دین کا معنی دھرم کر ہی نہیں سکتے، اور اسی سے دین کا معنی سمجھ میں آتا ہے۔ اور جس آیت کی میں بات کر رہا ہوں وہ مسلمانوں کے بچوں کو یاد ہے۔ مالک یوم الدین، اب یہاں مالک کا معنی تو مالک ہے اور یوم کا معنی دن ہے۔ اب دین کا معنی کیا ہے؟ اگر آپ یوں کہیں کہ دھرم کے دن کا مالک تو معنی صحیح نہیں ہے، تو کیا معنی کریں گے؟ یا آج تک اس کا معنی قرآن مجید کے معانی کو بیان کرنے والوں نے کیا کیا ہے؟ ایک آسان سا لفظ کہا، مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک۔ تو یہاں دین کا معنی کیا کیا گیا؟ بدلہ۔ یوم الدین جو ہے یہ قیامت کا دن ہے، اور یہاں دین کا معنی بدلہ کیا گیا۔ اور جو آیت میں نے پہلے پیش کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85، وہاں رب تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ اسلام کے علاوہ کوئی دین تلاش کرے تو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو دین کا اصل معنی جو ہے وہ بدلہ ہے، یعنی انسان اپنی زندگی میں کوئی بھی ایسا کام کرے جس سے اس کو مالک کی طرف سے بدلے کی امید ہو، اسے آسان لفظوں میں دین کہتے ہیں۔ اسے آسان لفظوں میں دین کہتے ہیں، یعنی ثواب کی نیت سے، اجر کی نیت سے کوئی بھی کام انسان کرے وہ دین ہے۔ مثلا ہم نماز قائم کرتے ہیں، کس نیت سے؟ بدلے کی نیت سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا بدلہ دے، یہ دین ہے۔ صدقہ و خیرات کرتے ہیں جزا کی نیت سے، بدلے کی نیت سے، یہ دین ہے۔ اور ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ دنیا کی ساری قومیں کسی بھی دین کو مانتی ہوں، ان کا مقصد صرف بدلہ ہی ہے، دوسرا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اگر کوئی ہندو دھرم کے مطابق زندگی گزار رہا ہے تو اس کا مقصد بھی آخرت میں بدلہ پانا ہے، سورگ حاصل کرنا۔ وہ بھی دین کو شوقیہ نہیں اپنائے ہوئے، یعنی دین کہتے ہی اسے ہیں جو آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے اپنایا جائے۔ اگر یہودی یہودیت پر قائم ہے تو مقصد یہ ہے کہ جنت میں داخل ہوں گے یہودیت کے ذریعے۔ اگر نصارہ نصرانیت پر قائم ہے تو ان کا بھی مقصد یہ ہے کہ وہ نصرانیت کے ذریعے جنت میں داخل ہوں۔ دین ہے ہی وہ جو آخرت میں بدلہ پانے کے لیے اپنایا جائے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں واضح کیا کہ آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے لوگ بہت سارے دین اپناتے ہیں، لیکن وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ دین تلاش کرے اس کی طرف سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ یعنی لوگ سمجھتے ہیں کہ ہندو مت قابل اجر ہے، قابل بدلہ ہے، آخرت میں غلط فہمی ہے۔ یہودیت آخرت میں مقبول ہے، غلط فہمی ہے۔ نصرانیت آخرت میں مقبول ہے، غلط فہمی ہے۔ اور بھی دنیا میں کوئی بھی دھرم ہو آخرت میں مقبول ہے تو یہ غلط فہمی ہے۔ اسلام کے علاوہ کوئی دین آخرت میں مقبول نہیں ہے، یعنی اجر و ثواب اسی
اسی کام سے ملے گا جسے اسلام نے تصدیق کر دیا ہو، سرٹیفائیڈ کر دیا ہو۔ اسلام نے جس کی تصدیق نہیں کی ہو اس کام کو پوری دنیا بہتر کہے، پنیہ کہے، ثواب کہے، وہ ثواب نہیں ہو سکتا جب تک اسلام اس کی تصدیق نہ کر دے۔ بھئی اسے ہٹا دیں، یہ کہیں مجھ سے گر نہ جائے۔ جزاک اللہ خیر۔ جب معاملہ یہ ہے تو اتنی بات تو طے ہو گئی کہ اسلام کو اپنانا ہر اس شخص کے لیے ضروری ہے جو آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہو۔ میں نے قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی، اسلام کو اپنانے کا خیال پیدا ہوا۔ اب اسلام کو جاننے کے لیے میں اپنی ماند سے، اپنے گھر سے باہر نکلا، اور جو اسلام کی معلومات دینے کے قابل لوگ تھے ان سے ملا کہ مجھے آخرت میں کامیاب ہونا ہے اور اسلام کے علاوہ کوئی دین آخرت میں مقبول نہیں ہے، تو مجھے بتائیے اسلام کیا ہے، میں اس کے مطابق زندگی گزار کر اپنی آخرت سنوارنا چاہتا ہوں، آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں۔ اب مجھے اسلام کا ایک طریقہ بتا دیا گیا۔ ایک اور صاحب ملے، انہوں نے کہا کہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، اس طرح تو آپ اسلام پر عمل کر کے بھی کامیاب نہیں ہوگے، یہ تو گمراہی کا راستہ ہے۔ اب میں نے ان سے کہا کہ بھئی آپ بتائیں پھر صحیح راستہ کیا ہے۔ اب انہوں نے بتایا۔ ایک صاحب اور ملے، کہا نہیں یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ یعنی اسلام کی تلاش میں جہاں جہاں گیا، جدھر جدھر گیا، اتنے راستے اور اتنے طریقے ملے کہ اخیر میں ایک عام انسان مشکوک ہو گیا، شبہ میں مبتلا ہو گیا کہ کس کو اپناؤں اور کس کو چھوڑوں۔ اسلام کے علاوہ کوئی دین قابل قبول نہیں، یہ تو پتھر کی لکیر ہے، لیکن کون سا اسلام قابل قبول ہے اس کا فیصلہ کون کرے؟ اور کس طرح میں اپنے آپ کو مطمئن کروں اور سمجھاؤں کہ میں کس اسلام کو اپناؤں تاکہ میں آخرت میں کامیاب ہو سکوں؟ ہم اور آپ آج کے مختصر وقت میں انشاءاللہ اس پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کریں گے، یا اپنے ذہن سے اس بڑے شبہ کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اگر میں کہوں کہ ایک جملے میں یہ پریشانی حل ہو جائے گی تو اجمالی طور پر تو حل ہو جائے گی، تفصیل کے لیے کچھ باتیں ذہن میں بٹھانی پڑیں گی۔ ایک جملے میں مسئلے کا حل چاہیے تو جس اسلام پر صحابہ کرام عمل کرتے تھے وہی اسلام اللہ کے یہاں قابل قبول ہے، اس کے علاوہ کوئی اسلام قابل قبول نہیں ہے۔ یہ تو ایک جملے میں حل ہو گیا۔ یعنی اسلام پر سب سے پہلے عمل کرنے والے لوگ صحابہ کرام تھے، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں اسلام پر عمل کرتے تھے، اور معمولی کمی زیادتی ہوتی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اصلاح فرما دیا کرتے تھے۔ اور جب انہوں نے اسلام پر مکمل پریکٹس کر لیا، مکمل طور پر اسلام پر عمل کر لیا، تو رب تعالیٰ نے ان کے بارے میں ایک سرٹیفکیٹ قرآن مجید میں نازل فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ راضی ہو گیا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام وہی قابل قبول ہے جس پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم گامزن تھے۔ اب اسلام کو اگر ہم دو حصوں میں تقسیم کریں، ایک حصہ اسلام کا دل سے تعلق رکھتا ہے اور دوسرا حصہ اسلام کا اعضاء سے، جسم سے تعلق رکھتا ہے۔ دل سے تعلق رکھنے والے اسلام کو ہم ایمان کا نام دیتے ہیں، اور جسم سے تعلق رکھنے والے اسلام کو ہم اعمال کا نام دیتے ہیں، ایمان اور اعمال۔ اگر معاملہ ایمان کا ہے تو بھی نمونہ صحابہ کرام ہے، اور معاملہ اعمال کا ہے تو
تو بھی نمونہ صحابہ کرام ہے۔ ایسا نہیں کہ ایمان کے بارے میں بعد میں اجتہاد کیا جا سکتا ہے، اپنے اپنے خیالات لگائے جا سکتے ہیں، اپنے اپنے طور پر عقیدے بنائے جا سکتے ہیں۔ کوئی بھی ایمان اور عقیدے کے اعتبار سے ایک لفظ بیان کرے، فوراً کہا جائے صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا، ہے تو مقبول، اور نہیں ہے تو مجھے اس بات پر کان دھرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ قرآن مجید سورہ بقرہ آیت نمبر 137 اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ سورہ بقرہ کی یہ آیت نمبر 137 رب تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا، پس اگر یہ ایمان لائیں، جمع کا صیغہ اور غائب کا صیغہ، یعنی صحابہ کرام کے زمانے سے قیامت قائم ہونے تک جتنے بھی لوگ ایمان میں داخل نہیں تھے وہ سارے کے سارے لوگ اس جمع غائب سے مراد ہیں۔ صحابہ کرام کے زمانے میں جو ایمان والے نہیں تھے اور اس کے بعد قیامت تک جو لوگ آئیں گے سب کے بارے میں کہا جا رہا ہے اگر یہ ایمان لائیں بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جس طرح تم نے ان پر ایمان لایا ہے۔ اب یہ ان پر بھی میں جو ہی ضمیر ہے اس سے مراد کیا ہے؟ بہتر بات یہ ہے کہ اس سے مراد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور بعض اقوال کے مطابق قرآن مجید پر یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر یہ لوگ اس طرح ایمان لائیں جس طرح تم نے ایمان لایا ہے۔ یہ لوگ اس زمانے کے مومن کے علاوہ قیامت تک کے لوگ ہیں۔ تم لوگ کون ہیں؟ جس طرح تم لوگ ایمان لائے ہو، یہ تم لوگ کون ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ بات نہیں سمجھ میں آئی؟ صحابہ کرام ایمان میں داخل اور شامل ہیں۔ صحابہ کرام کے ایمان کو معیار بنا کر غیر مؤمنوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر یہ لوگ اس طرح ایمان لائیں جس طرح تم نے ان پر ایمان لایا ہے، یعنی صحابہ کرام نے جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یا قرآن مجید پر ایمان لایا ہے، یہ لوگ اگر اس طرح ایمان لائیں فَقَدِ اهْتَدَوْا، پس یہ ہدایت پا جائیں گے، اور بار بار میں کہتا رہتا ہوں یعرف الاشیاء باضدادها، چیزیں اس کے برعکس سے پہچانی جاتی ہیں، یعنی اگر کوئی صحابہ کرام کی طرح ایمان نہیں لائے گا تو وہ ہدایت نہیں پائے گا۔ اگر یہ لوگ اس طرح ایمان لائیں جس طرح تم نے ان پر ایمان لایا ہے تو یہ ہدایت پا جائیں گے۔ تو سیدھا مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ لوگ اس طرح ایمان لائیں جس طرح تم نے نہیں لایا ہے تو یہ ہدایت نہیں پائیں گے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے ایمان کے لیے صحابہ کرام کو معیار قرار دیا کہ آپ کا ایمان صحیح ہے یا غلط ہے، مضبوط ہے یا کمزور ہے۔ صحابہ کرام کو معیار بنائیے، کسوٹی بنائیے، اس میں ماپیے، اگر ان کے ایمان کے مطابق ہے تو مضبوط ہے، اور اگر ان کے ایمان کے مطابق نہیں ہے تو کمزور ہے، ناقابل قبول ہے۔ اس آیت میں صحابہ کرام کو ایمان کے لیے معیار بتایا گیا۔ اگلی آیت قرآن مجید سورہ نساء آیت نمبر 115 اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ یہ قرآن مجید سورہ نساء کی آیت نمبر 115 ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ،
اور جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالفت کرے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف کرے، من بعد ما تبین لہ الہدی، اس کے لیے ہدایت واضح ہو جانے کے بعد، جو شخص ہدایت واضح ہو جانے کے بعد، دلائل آ جانے کے بعد، بات صاف ہو جانے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف کرے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور فرمودات کے علاوہ عمل کرے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مؤمنین کے راستے کے علاوہ کسی راستے کی اتباع کرے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، وہ جدھر جھکا ہے ہم ادھر ہی جھکا دیں گے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور ہم اسے جہنم میں داخل کر دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ برا ٹھکانہ ہے، جہنم برا ٹھکانہ ہے۔ اس آیت میں بھی کئی باتیں قابل ذکر ہیں۔ پہلی بات یہ کہ ہدایت واضح ہونے کے بعد جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے وہ جدھر جھکا ہے ادھر جھکا دیں گے، بات تو مکمل تھی، یہ درمیان میں مؤمنین کے راستے کے علاوہ کسی راستے کی اتباع کا ذکر کیوں آیا؟ یہ معیار دیا جا رہا ہے قیامت تک آنے والے لوگوں کا۔ جو پہلی آیت تھی سورہ بقرہ کی، اس میں ایمان کے لیے صحابہ کرام کو معیار قرار دیا گیا، اور یہ جو آیت ہے اس میں اعمال کے لیے صحابہ کرام کو معیار قرار دیا گیا۔ یعنی مومنین کے راستے کے علاوہ، جب یہ آیت نازل ہو رہی تھی اس وقت مومنین کون تھے؟ صحابہ کرام۔ صحابہ کرام کے علاوہ کوئی اس وقت مومنین تھے نہیں، تو مومنین کے راستے کے علاوہ کوئی راستہ اختیار کرے، کیا پتہ چلا؟ ہمیں جو راستہ اختیار کرنا ہے وہ راستہ کن کا ہونا چاہیے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا، مومنین کے راستے کے، یعنی سیدھا کہیں صحابہ کرام کے راستے کے علاوہ کوئی راستہ اپنایا تو وہ جدھر جھکا ہے ادھر ہی جھکا دیں گے اور جہنم میں ڈال دیں گے۔ پتہ یہ چلا کہ ہمارے ایمان کا ایک ایک جز صحابہ کرام کے معیار پر مکمل اترنا چاہیے، تب ہمارا ایمان اللہ کے یہاں قابل قبول ہوگا، اور ہمارے اعمال کا ایک ایک حصہ صحابہ کرام سے میچ کرنا چاہیے، تب ہمارے اعمال مقبول ہوں گے، ورنہ نہیں۔ صحابہ کرام ہمارے ایمان اور اعمال کے لیے معیار ہے۔ اور آگے چلیں، اس بات کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ چیزیں اپنے ذہن میں ڈالیں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیوں فرمایا؟ جواب غالباً سب کو معلوم ہے، کیوں پیدا فرمایا بھائی؟ عبادت کے لیے، عبادت کے لیے پیدا فرمایا نا۔ قرآن مجید سورہ زاریات آیت نمبر 56 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس آیت میں جن اور انسان کی پیدائش کا مقصد اللہ رب العالمین نے بتایا کہ میں نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ابھی ہم بحث انسان کے بارے میں کر رہے ہیں، جن کے بارے میں نہیں، تو انہیں ایک طرف رکھیں، انسان پر بحث کریں۔ تو گویا کہ اللہ رب العالمین کا یہ اعلان کہ ہم نے انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب یہ بتائیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت رسول بنائے گئے، اب جو میں کہنے جا رہا ہوں ذرا غور سے سنیں اور سمجھ کر میری بات کا جواب دیں۔ جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے، رسول بنائے گئے، اس وقت دنیا کے لوگ اللہ کی عبادت کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ سوچ سمجھ کر جواب دیں۔ کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ اختلاف ہوگا، کافی اختلاف ہوگا، کچھ لوگ کہیں گے کرتے تھے، کچھ لوگ کہیں گے نہیں کرتے تھے۔ جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا گیا، لوگ اللہ کی عبادت اس وقت کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے، لیکن غلط کرتے تھے۔
عبادت تو کرتے تھے. کیا یہودیوں کا دعویٰ نہیں تھا کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں؟ کیا عیسائیوں کا دعویٰ نہیں تھا کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں؟ کیا مکہ کے مشرکین کا دعویٰ نہیں تھا کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں؟ مکہ کے مشرکین حج بھی کرتے تھے، معلوم ہے نا آپ لوگوں کو، قربانی بھی کرتے تھے، اور قربانی کر کے جانور کے خون کو کعبۃ اللہ کی دیواروں میں پوت دیتے تھے، گوشت کا لوتھڑا لٹکا کر آ جاتے تھے. جبھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. سورہ حج کی آیت نمبر 37 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس جانور کا گوشت اور خون اللہ کو نہیں پہنچتا، لیکن تمہارا تقوی پہنچتا ہے. یہ خون پوتنے اور گوشت چڑھانے کی ضرورت نہیں، اس کو تو تم اپنے کام میں لے لو، اللہ کو تقوی پہنچاؤ. تو وہ کرتے تھے. یعنی مکہ کے مشرکین کا بھی دعویٰ تھا کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ حج کرتے تھے، اور طواف کے لیے وہ رات کو چنتے تھے، رات کو طواف کرتے تھے اور ننگے ہو کر کرتے تھے، کوئی لباس نہیں جسم میں، ننگے ہو کر طواف کرتے. ان سے پوچھا جاتا کہ بھائی ننگے ہو کر کیوں طواف کرتے ہو؟ تو وہ کہتے تھے کہ جن کپڑوں میں ہم ہمیشہ برائیاں کرتے ہیں انہی کپڑوں میں طواف بھی کریں. جن کپڑوں میں ہم گناہ کرتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں، انہی کپڑوں میں ہم طواف بھی کریں، لہذا گناہ کے کپڑے اتار کر مجرد ہو کر ہم طواف کرتے ہیں. تب اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ کی ایک آیت نازل فرمائی، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. اے بنی آدم ہر مسجد کے پاس زینت اختیار کرو. یہ دعوے تھے یہودیوں کے، نصرانیوں کے اور مکہ کے مشرکین کے. یہاں تک کہ یہود و نصارہ کا دعویٰ تو یہ تھا کہ یہود اور نصارہ کے علاوہ کوئی جنت میں ہی نہیں جائے گا، یہود اور نصارہ کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا. پتہ یہ چلا کہ وہ ساری کی ساری قومیں اللہ کی عبادت کرتی تھی، اس کے باوجود اللہ تعالی نے یہ ضرورت محسوس کی کہ دنیا والوں کو رسول کی ضرورت ہے، اور پھر رسول مبعوث فرمایا، اور ان تمام کو ان کی عبادت کا طریقہ چھوڑ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عبادت کرنا ضروری قرار دیا گیا. ضروری قرار دیا گیا نہیں. پتہ یہ چلا، یہ جملہ اچھی طرح ذہن میں باندھ لیں، پتہ یہ چلا کہ رب تعالی نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، یہ یقینی امر ہے، لیکن معاملہ یہ نہیں ہے کہ میں جس طرح چاہوں اس طرح عبادت کروں، آپ جس طرح چاہیں اس طرح عبادت کریں، وہ جس طرح چاہے اس طرح عبادت کرے. عبادات کے طریقے میں اپنے گھر میں بناؤں، آپ اپنے گھر میں بنائیں، کوئی تنظیم بنائے، کوئی سمجھدار بنائے، کوئی فقیہ اور مجتہد بنائے، یہ اس عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں فرمایا. یعنی اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا فرمایا ہے تاکہ انسان اللہ کی عبادت کرے، لیکن ٹھیک اسی طریقے پر جو طریقہ اللہ رب العالمین نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنے بندوں کو دیا ہو. اس بات کو اور اچھی طرح واضح کرنے کے لیے قرآن مجید سورہ دہر کی آیت نمبر 2 کو سامنے رکھیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. بلا شبہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ملے جلے قطرے سے، نطفۃ امشاج، ملے جلے قطرے سے پیدا کیا، نبتلی، تاکہ ہم اس کا امتحان لیں، فجعلناہ سمیعا بصیرا، پس ہم نے اس کو سنتا دیکھتا بنایا. اب آپ محسوس کریں، سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 سے پتہ چلا کہ انسان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ عبادت، کہ ہم نے انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. یہاں مقصد تبدیل ہو گیا اور رب تعالیٰ یوں فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو ملے جلے قطرے سے پیدا کیا تاکہ اس کا امتحان لیں. اب امتحان کس بات کا بھائی؟ امتحان کس بات کا؟ پہلا امتحان تو یہ کہ عبادت کرتا ہے یا نہیں، پہلا امتحان تو یہ کہ عبادت کرتا ہے یا نہیں، اور دوسرا امتحان یہ کہ عبادت گھر سے کرتا ہے یا میرے طریقے سے کرتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟
عبادت ادھر ادھر سے لا کے کرتا ہے یا میرے دیے ہوئے طریقے سے کرتا ہے؟ یہ امتحان ہونا ہے۔ قرآن مجید سورہ ملک آیت نمبر 2 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ ذات جس نے موت اور زندگی کو پیدا فرمایا، لیبلوکم تاکہ وہ تمہارا امتحان لے۔ اب سورہ دہر اور سورہ ملک کی ان آیتوں میں امتحان کا لفظ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا اس لیے کیا تاکہ ہمارا امتحان لے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے یہ بھی واضح فرمایا کہ کس چیز کا امتحان لے، لیبلوکم تاکہ وہ تمہارا امتحان لے، ایکم احسن عملا کہ تم میں سے کون سب سے اچھا کام کرتا ہے۔ امتحان اس بات کا ہونے والا ہے کہ تم میں سے کون سب سے اچھا کام کرتا ہے، اس بات کا امتحان ہونا ہے۔ وہو العزیز الغفور، اور وہ بڑا غالب ہے، بہت معاف فرمانے والا ہے۔ قرآن مجید سورہ ہود کی آیت نمبر 7 کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے یہی چیز بیان فرمائی کہ وہ ہمیں آزمانا چاہتا ہے، امتحان لینا چاہتا ہے کہ ہم میں سے کون سب سے اچھا عمل کرتا ہے، سب سے اچھا کام کون کرتا ہے۔ اس امتحان کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا فرمایا۔ اب ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ جو عبادات ہیں وہی اچھے کام ہیں، اور جو اچھے کام ہیں وہی کیا ہے؟ عبادت۔ احسن عمل اور عبادت دونوں ایک ہی چیز کے دو تفسیریں ہیں یا دو نام ہیں۔ جو سب سے اچھا کام ہے وہی عبادت ہے، اور جو عبادت ہے وہی سب سے اچھا کام ہے۔ اب یہ بتائیے دنیا میں کوئی بھی عبادت سمجھ کر جو کام کرتا ہے وہ اچھا کام سمجھ کر کرتا ہے یا برا کام سمجھ کر؟ ہاں، اچھا کام سمجھ کر کرتا ہے یا برا کام سمجھ کر؟ اچھا کام سمجھ کر نا۔ بھائی کوئی پرنام کر رہا ہے، سوری نمسکار کر رہا ہے، فلاں کر رہا ہے، فلاں کر رہا ہے، ان کاموں کو وہ اچھا سمجھ کر کر رہا ہے یا برا سمجھ کر؟ اچھا سمجھ کر کر رہا ہے۔ اب ایک پریشانی ہوئی، بھائی کچھ کاموں کو یہ اچھا سمجھتے ہیں تو وہ مجھے اچھا نہیں لگتا، کچھ کاموں کو میں اچھا سمجھتا ہوں تو ان کو اچھا نہیں لگتا، اور کچھ کاموں کو یہ اچھا سمجھتے تو ان کو اچھا نہیں لگتا۔ اب ہمیں ایک معیار چاہیے کہ اچھا کام کس کی نظر میں ہونا چاہیے یہ طے ہو جائے۔ ہماری پیدائش کا مقصد تو یہ ہے کہ ہم میں سے کون سب سے اچھا کام کرتا ہے، اس بات کا امتحان لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ لیکن ساتھ ہی ہمیں اس بات کو بھی صاف کر لینا چاہیے کہ وہ اچھا کام کس کی نظر میں ہونا چاہیے۔ ایک ہی جواب ہے اس کا، کس کی نظر میں اچھا ہونا چاہیے بھائی؟ دوسرا کوئی جواب ہے؟ اللہ کی نظر میں اچھا ہونا چاہیے نا۔ جس اچھے کام کے لیے رب تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ اچھا کام اللہ کی نظر میں اچھا ہونا چاہیے۔ یقین مانیے اگر اللہ کی نظر میں کوئی کام اچھا ہے اور پوری کائنات کی نظر میں وہ کام اچھا نہیں ہے تو وہ اچھا کام ہے اور عبادت ہے، اور اگر پوری دنیا کسی کام کو اچھا سمجھے اور اللہ کی نظر میں وہ کام اچھا نہیں ہے تو وہ کام اچھا نہیں ہے اور وہ عبادت نہیں۔ پتہ یہ چلا کہ میری نظر میں کوئی کام اچھا ہو تو وہ عبادت کہلائے گی، ایک علاقے کی لوگوں کی نظر میں کوئی کام اچھا ہو تو وہ عبادت کہلائے گی، ایک ملک کی نظر میں کوئی کام اچھا ہو تو وہ عبادت نہیں کہلائے گی۔ عبادت وہ کہلائے گی جو اللہ کی نظر میں کام اچھا ہو۔ بات یقینی ہے؟ اچھا، اب پریشانی اور بڑی، کون سے کام اللہ کی نظر میں اچھے ہیں اور کون سے کام اچھے نہیں ہیں یہ ہمیں کیسے پتہ چلے؟ وہ خالق ہے، مالک ارض و سما ہے، ہم حقیر بندے۔ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہمارے خالق اور مالک کو کون سے کام اچھے لگتے ہیں اور کون سے کام اچھے نہیں لگتے؟ کیسے پتہ چلے؟ کیونکہ
انسان کی مرضی اور ناراضگی اس کے بتائے بغیر ہم نہیں جان سکتے، تو خالق کائنات کی مرضی اور ناراضگی بغیر بتائے ہم کیسے جان لیں گے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ کیا اپنی ثواب دید پر میں اللہ کی مرضی اور ناراضگی طے کروں؟ یعنی میں خود سوچوں کہ شاید یہ کام اللہ تعالیٰ کو اچھا لگتا ہوگا اور کر ڈالوں، شاید یہ عمل اللہ تعالیٰ کو پسند آئے اور میں کر ڈالوں، یعنی اللہ کی مرضی اور ناراضگی میں اپنی ثواب دید سے طے کروں، یہ ممکن ہے؟ نہیں ممکن۔ مثلا مجھے یہ سمجھ لیجئے کہ میٹھا بہت پسند ہے، اب ہمارے گھر میں کوئی مہمان آئے، میں نے 10-15 قسم کی مٹھائیاں ان کے سامنے رکھ دی، پتہ یہ چلا کہ ان کو مٹھائی پسند ہی نہیں تھی، وہ اٹھا ہی نہیں رہے۔ اب میں ان سے کہہ رہا ہوں بھائی کھائیے، تو وہ کہہ رہا نہیں مجھے میٹھا پسند نہیں۔ ایسے کیسے پسند نہیں؟ مجھے تو بہت پسند ہے، آپ کو کیوں نہیں پسند؟ ارے بھائی آپ کی پسند آپ کے پاس ہے، میری پسند میرے پاس ہے، مجھے نہیں پسند۔ کبھی کبھار تو ہم دکان میں کپڑے خریدنے جاتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ایک چیز جس پر میری نظر ٹکی ہٹ نہیں رہی ہے، اور ہمارے بھائی کہہ رہے کہ بھائی بیکار ہے اسے مت لو، مجھے اچھی لگ رہی ہے، ان کو نہیں لگ رہی، ان کی پسند ان کے پاس ہے، میری پسند میرے پاس ہے۔ تو جب بندوں کی مرضی اور ناراضگی بتائے بغیر ہم نہیں جان سکتے، تو خالق کائنات کی مرضیات بغیر بتائے کوئی جان سکتا ہے؟ نہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنی مرضی اور ناراضگی بتانے کے لیے ایک کامل اور مکمل ترین ہستی کو ہمارے لیے منتخب فرمایا۔ گزشتہ قوموں کے لیے بھی کامل ترین ہستیوں کو منتخب فرماتا رہا اللہ تعالیٰ، ہمارے لیے آخری امت کے لیے اللہ رب العالمین نے ہادی کوثر، شافع محشر، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو منتخب فرمایا، چنا۔ چننے کے بعد اللہ تعالی نے ہر وہ چیز جس سے وہ راضی ہوتا، وہ ساری چیزیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیں۔ کوئی شک ہے بھائی؟ کوئی شک ہے؟ جتنی چیزوں سے اللہ کو رضا حاصل ہو سکتی تھی، وہ تمام کی تمام چیزیں اللہ رب العالمین نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیں، وحی کے ذریعے یا اور کسی ذریعے سے بتا دیں یا نہیں؟ یا کچھ ایسی چیزیں تھیں جس سے اللہ راضی ہوتا تھا لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتائی؟ ایسی کوئی چیز تھی؟ نہیں۔ یعنی مرضی کی ساری چیزیں رب تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی، اور ہر وہ چیز جس سے رب تعالیٰ ناراض ہو سکتا تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ تمام چیزیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی۔ بتا دی یا نہیں؟ بتا دی۔ بتا دی یا نہیں، اسے مؤکد کرنے کے لیے صحیح ابن خزیمہ کی ایک حدیث آپ ذہن میں رکھیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما ترکت من شیء یقربکم الی الجنۃ الا حدثتکم بہ وما ترکت من شیء یبعدکم عن النار الا وقد حدثتکم بہ۔ صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ معنی کیا ہے اس کا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما ترکت من شیء، میں نے کوئی چیز چھوڑی نہیں، ما ترکت من شیء، میں نے کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی، یقربکم الی الجنہ، جو تمہیں جنت سے قریب کر سکتی ہو، الا وقد حدثتکم بہ، مگر ایسی ہر چیز میں نے تمہیں بتا دی ہے۔ الا وقد حدثتکم بہ، ایسی ہر چیز میں نے تمہیں بتا دی ہے۔ وما ترکت من شیء یبعدکم عن النار، اور میں نے کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی جو تمہیں جہنم سے دور کر سکتی ہو، الا وقد حدثتکم بہ، مگر میں نے وہ ساری چیزیں تمہیں بتا دی، بیان کر دی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ رب العالمین نے جنت سے قریب ہونے یا اللہ کی رضا حاصل کرنے کے جتنے ذرائع ہو سکتے تھے، وہ تمام ذرائع رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک پہنچائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان کامل و مکمل ہے نا، قربت جنت کے سارے اسباب میں نے تمہیں بتا دیے، اور
جہنم سے دور ہونے کے سارے ذرائع میں نے تمہیں بتا دیے. پتہ یہ چلا کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کا کوئی ایسا ذریعہ قیامت تک ہو ہی نہیں سکتا جسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا. یہ میرا ایمان ہے اور یہ میرا عقیدہ ہے. جہنم سے دور ہونے کا کوئی ایسا ذریعہ ہو ہی نہیں سکتا جسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک نہ پہنچایا. یہ میرا ایمان ہے اس حدیث کی روشنی میں. اب آگے چلیں. جب اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی اور ناراضگی مکمل طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دی تو اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا. قرآن مجید سورہ مائدہ آیت نمبر 67 اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلغ پہنچا دیجئے. بلغ پہنچا دیجئے. کن تک پہنچا دیجئے؟ اپنے علاوہ سب تک پہنچا دیجئے. آپ تک اللہ تعالیٰ نے پہنچایا ہے, آپ کے علاوہ جتنے سب تک پہنچا دیجئے. بلغ پہنچا دیجئے. کیا پہنچا دیجئے؟ ما انزل الیک من ربک, آپ کے رب کی طرف سے جو آپ کی طرف اتارا گیا ہے اسے پہنچا دیجئے. یہاں دو باتیں واضح ہیں. ایک بات تو یہ, پہلے ہم پوری آیت سن لیں. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ, اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا, فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ, تو آپ نے اپنی رسالت نہیں پہنچائی, یعنی رسالت کا حق ادا نہیں فرمایا. ساتھ میں ایک بات اور اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ, اور لوگوں سے آپ کو اللہ بچائے گا. یہاں لوگوں سے مراد دشمنان ہیں, دشمنوں سے آپ کو اللہ بچائے گا. اللہ نے آپ کے بچانے کی ضمانت لے لی ہے, آپ پہنچا دیجئے. اس آیت سے دو باتیں قابل اخذ ہیں. پہلی بات یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت کا حق ادا فرمایا یا نہیں؟ ادا فرمایا یا نہیں؟ ادا فرمایا بلا شبہ. اتنی دیر سے جواب آ رہا ہے, کوئی شک ہے کیا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت کا مکمل حق ادا فرمایا. اس طرح حق ادا فرمایا جس سے بہتر حق ادا کیا ہی نہیں جا سکتا تھا. اکمل ترین حق ادا فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اسی لیے تو حجۃ الوداع کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی ایک حدیث کے مطابق صحابہ کرام کے تقریباً 1.25 لاکھ کے مجمع میں سوال کیا, الا هل بلغت, کیا میں نے پہنچا دیا؟ الا هل بلغت, کیا میں نے پہنچا دیا؟ صحابہ کرام نے اقرار کیا. قالوا بلا, صحابہ کرام نے ہاں کہا, ہاں آپ نے پہنچا دیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور فرمایا اللہم اشہد, اللہم اشہد, اللہم اشہد. اے اللہ تو گواہ رہنا, اے اللہ تو گواہ رہنا, اے اللہ تو گواہ رہنا. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت مکمل طور پر پہنچا دی. آپ نے ساری چیزیں امت تک پہنچا دی. یہ میرا ایمان ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیز پہنچا دی جو رب تعالی نے نازل فرمائی تھی. ایک تو یہ ثابت ہوا. دوسرا یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف پہنچانے کا حکم نہیں دیا, بلکہ کیا پہنچانا ہے یہ بھی متعین فرمایا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ صرف یہ نہیں کہا پہنچا دیجئے, بلکہ کیا پہنچانا ہے وہ بھی متعین فرمایا. اور اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہنچائیے. کیا پہنچائیے؟ ما انزل الیک من ربک, جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف اتارا گیا وہ پہنچائیے. یہ نہیں کہ آپ اپنی مرضی سے جو چاہیں وہ پہنچائیے. پہنچانے کا بھی حکم دیا اور کیا پہنچانا ہے اس کی بھی تعین فرمائی. بلغ ما انزل الیک من ربک, جس طرح میرا ایمان اس بات پر ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ مکمل فرمائی, اسی طرح میرا اس بات پر بھی ایمان ہے کہ رسول کریم نے امت تک وہی پہنچائی جو اللہ نے نازل فرمایا تھا. ایسا ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرمائے کہ جو آپ کی طرف اتارا گیا وہ پہنچائیے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور پہنچا دیں؟ ممکن
ناممکن. تو یہ بھی میرا ایمان ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی پہنچایا وہ منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے، کیونکہ رب تعالیٰ نے صرف پہنچانے کا حکم نہیں دیا بلکہ کیا پہنچائیں اس کی بھی تعین فرمائی. یہاں سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اللہ کا کلام جو قرآن مجید ہے وہ تو منزل من اللہ ہے ہی، جس میں کوئی اختلاف نہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک طریقہ اور آپ کا ایک ایک حکم اور آپ کی ایک ایک اجازت بھی منزل من اللہ ہے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منزل من اللہ کے علاوہ کوئی چیز امت تک نہیں پہنچائی. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچائیے جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف اتارا گیا، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو رسالت کی تبلیغ نہیں کی. واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ لوگوں سے آپ کو بچائے گا. اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ رب تعالی نے اپنی مرضی اور ناراضگی جزئی طور پر نہیں، پارٹی علی نہیں، مکمل طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح مکمل بلا کمی اور زیادتی کے امت تک پہنچا دی. اب یہاں ایک بات اور قابل غور ہے، کیا اللہ تعالی نے امت محمدیہ کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کسی پر اپنی مرضی اور ناراضگی نازل فرمائی؟ سوچ سمجھ کر بتائیں. امت محمدی کے لیے، ارے بھائی امت عیسیٰ کے لیے عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی تھی، امت موسیٰ کے لیے موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی تھی، لیکن امت محمدیہ کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کسی پر اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی اور ناراضگی کا کوئی چھوٹا سا حصہ بھی نازل فرمایا؟ بعض لوگ کہتے ہیں نا 40 پارے ہیں 10 بعد میں آئیں گے. تو میں پوچھ لے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اور بھی کچھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کسی پر نازل کیا؟ نہیں کیا نا، کسی پر بھی آج تک نہیں کیا. اگر اللہ تعالیٰ نے مرضیات اور ناراضگی صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے تو اطاعت اور اتباع بھی صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضروری ہوگی. اور کہیں نازل ہوا ہوتا تو جہاں نازل ہوا ہوتا وہاں کی اطاعت ضروری ہوتی. اب یہ ہوا کہ یا تو صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے، یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کی اطاعت کا حکم دیں اس کی اسی طرح اطاعت ضروری جس طرح حکم دیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آگے چلیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا معیار کیا ہے، مقام و مرتبہ کیا ہے، اور اگر اس میں کمی ہو جائے تو اس کا نقصان کیا ہے، قرآن مجید کی چند آیتوں کے ذریعے ہم اور آپ سمجھنے کی کوشش کریں. قرآن مجید سورہ نساء کی آیت نمبر 80 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. وَمَن تَوَلَّى، اور جس نے منہ موڑا، فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو ان پر ہم نے آپ کو داروغہ بنا کر نہیں بھیجا ہے. جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. آپ اندازہ لگائیے کہ رب تعالی کسی کے بارے میں ایسا کب فرما سکتا ہے. اللہ کی نظر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و قیمت اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ رب تعالی نے اپنی اطاعت کا دار و مدار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر رکھا کہ جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے حقیقت میں اللہ کی اطاعت. اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوئی. پہلی بات تو یہ
کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کی ساری قسمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تھی، ورنہ یہ فرمایا ہی نہیں جاتا کہ جس نے وہاں اطاعت کی اس نے یہاں کر لی۔ بھائی جب مکمل ہے جبھی تو یہ پروانہ دیا جا رہا ہے، ضمانت دی جا رہی ہے۔ اگر کچھ باقی رہ گیا ہوتا تو ایسا کہا جاتا؟ نہیں کہا جاتا۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ رب تعالیٰ نے اپنی اطاعت کی ساری قسمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی تھی، تب جا کر یہ ضمانت دی کہ جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور دوسری بات کا یہ پتہ چلا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی اطاعت کے علاوہ اور کچھ امت تک پہنچایا ہی نہیں، جب ہی اللہ رب العالمین نے یہ ضمانت دی کہ وہاں اطاعت ہو گئی تو یہاں اطاعت ہو گئی، یعنی وہاں سے وہی چیز نکلے گی جو یہاں مطلوب ہے، جو یہاں مطلوب نہیں ہے وہاں سے وہ چیز کبھی نکل ہی نہیں سکتی۔ ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ کوئی اللہ کی اطاعت کے نام پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے علاوہ کچھ کرے تو وہ اللہ کی اطاعت ہے ہی نہیں، جو ہم نے سب سے شروع میں ذہن میں بٹھایا تھا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ دین تلاش کرے اس کی طرف سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور آگے چلیں، قرآن مجید سورہ انفال کی آیت نمبر 46 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا ان اللہ مع الصابرین۔ یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 46 ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں اختلاف نہ کرو، فَتَفْشَلُوا، بس تم بکھر جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، بلا شبہ اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے یا صبر کرنے والوں کا مددگار ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا وہ معیار بیان فرمایا ہے جو حقیقت میں سمجھنے کے قابل ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپس میں اختلاف نہ کرو، اور آپس میں اختلاف نہ کرو۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ جب تک لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے رہیں گے آپس میں اختلاف ہوگا بھائی؟ نہیں ہوگا۔ اور جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے ہٹیں گے تو لازماً اختلاف ہوگا۔ اب یہاں پر اطاعت کرنے اور ہٹنے کا معیار کیا ہے یہ بتائیے؟ کہ اگر لوگ کپڑے الگ الگ پہنے تو اختلاف ہوگا؟ اختلاف ہوگا بھائی، سمجھنے کی بات ہے۔ بھائی تم نے نیلے کلر کا کپڑا کیوں پہنا؟ سفید ہی پہنتے، اختلاف ہوگا؟ نہیں۔ مکان الگ الگ بنائے تو اختلاف ہوگا اختلاف؟ نہیں نا۔ یعنی معاملات میں کوئی کچھ بھی کرے اختلاف نہیں۔ اختلاف ہوگا کب؟ جب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے خلاف عبادات انجام دیے جائیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب کوئی شخص اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی ایسا کام کرے گا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے ہٹ کر ہو تب اختلاف ہوگا۔ اطاعت والے کہیں گے کہ یہ طریقہ کہاں سے لایا، وہ کہیں گے کہ یہ یہاں سے لایا وہاں سے لایا، یہ مانیں گے نہیں، وہ منوانے پر تلے رہیں گے، تب اختلاف ہوگا۔ یعنی لباس بدلنے سے اختلاف نہیں ہوتا، مکانات بدلنے سے اختلاف نہیں ہوتا، تجارت اور کاروبار بدلنے سے اختلاف نہیں ہوتا، رنگ نسل اور زبان بدلنے سے اختلاف نہیں ہوتا۔ اختلاف جب ہوتا ہے جب عبادات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی مخالفت کی جائے۔ آپ امت مسلمہ کی تاریخ اٹھا کر پڑھیے، اختلاف کا سبب اس کے علاوہ آپ کو اور کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ گزشتہ مثال کے علاوہ، گزشتہ مثال کے بغیر دین میں کوئی نئی چیز ایجاد ہوئی، اختلاف شروع ہو گیا۔
اللہ رب العالمین نے تو پہلے ہی منع فرمایا تھا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں اختلاف نہ کرو۔ اختلاف سے بچنا چاہتے ہو دین کے معاملے میں یہیں رکے رہنا پڑے گا، یہاں سے آگے بڑھو گے اختلاف ہوگا، جب لوگ بڑھے اختلاف ہوا، اور جب واپس آئیں گے تو اختلاف ختم ہوگا، اس کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں، کوئی راستہ نہیں۔ قرآن مجید سورہ نساء آیت نمبر 65 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 65 ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ، نہیں آپ کے رب کی قسم، فلا وربک، نہیں آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون، لوگ مومن نہیں ہو سکتے۔ عربی کا ایک انداز ہے کہ انکار کے بعد اقرار آئے تو انکار مکمل مانا جاتا ہے، جزوی انکار نہیں، مکمل انکار۔ لا الہ الا اللہ، پہلے سارے الہ کا انکار آیا نا، لا الہ کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں مطلب کوئی معبود نہیں، اتنا سا بھی چانس باقی نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہو جائے۔ پہلے انکار بعد میں اقرار آئے تو وہ انکار مکمل مانا جاتا ہے۔ یہاں رب تعالیٰ نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون، آپ کے رب کی قسم لوگ مومن نہیں ہو سکتے۔ کب تک نہیں ہو سکتے؟ آگے 3 باتیں بیان کی جا رہی ہیں، جب تک یہ معاملے نہیں ہوں گے لوگ مومن ہو ہی نہیں سکتے، رب کی قسم مومن نہیں ہو سکتے۔ کیا کیا معاملے ہیں؟ پہلی بات حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، ان کے درمیان جو اختلافات ہیں ان میں آپ کو حاکم نہ بنا لیں۔ لوگوں کے درمیان جو اختلافات ہیں جب تک ان اختلافات میں آپ کو حاکم نہ بنا لیں۔ یہاں آپ سے مراد کون ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ فلا وربک لا یؤمنون، آپ کے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے درمیان کے اختلافات میں آپ کو حاکم نہ بنا لے۔ یعنی مومن ہونے کی اس آیت میں پہلی شرط یہ بتائی گئی کہ آپسی اختلاف میں فیصل کس کو بنایا جائے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری شرط ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، پھر آپ کے فیصلے سے وہ اپنے دل میں تنگی محسوس نہ کرے۔ ایسا نہیں کہ فیصل تو بنا لیا، حاکم تو بنا لیا، لیکن جب فیصلہ آیا تو دل میں سوچنے لگے یہ کیسا فیصلہ ہے، یہ نہیں ہوتا تو زیادہ اچھا تھا، دل میں تنگی محسوس کر رہے ہیں تو بھی وہ فلا وربک لا یؤمنون میں داخل ہو گئے، وہ مومن نہیں ہو سکتے۔ ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، پھر وہ آپ کے فیصلے پر اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں۔ اور تیسری شرط وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور بلا چوں چرا اس کو تسلیم کر لیں، بلا چوں چرا۔ نہیں کروں گا تو نہیں چلے گا، بعد میں کروں گا تو چل جائے گا، اور کوئی راستہ ہے بچنے کا تو فلا وربک لا یؤمنون۔ ایسا کچھ ہے چوں چرا کیوں کیسے ہے تو فلا وربک لا یؤمنون۔ رب تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو کس معیار کا قرار دیا کہ آپ اندازہ لگائیے کہ صرف حاکمیت تسلیم کرنا ہی ضروری نہیں ہے، بلکہ اس حاکمیت پر دل میں کوئی تنگی محسوس نہ ہو، اور اس حاکمیت کے فیصلے کو قبول کرنے میں ذرہ برابر چوں و چرا بھی ہوا تو فلا وربک لا یؤمنون، رب کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ اگر میں اس طرح کی آیتیں قرآن مجید سے تلاش کرتا رہوں اور آپ تک پہنچاتا رہوں، بے شمار آیتیں آپ تک پہنچیں گی۔ ایک آخری بات کہہ کر میں اپنی گفتگو مکمل کرنا چاہوں گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو جزئیات تھی جو ہمارے سامنے آئیں، اب یہ ہے کہ آج کے دور میں وہ منہج اور وہ طریقہ موجود ہے یا نہیں جو صحابہ کرام کا تھا، جس کو ہمیں معیار بنانا ہے، جس کے مطابق ہمیں اسلامی زندگی گزارنی ہے، آج وہ منہج اور وہ طریقہ دنیا میں موجود ہے یا نہیں؟ یہ آخری بات ہے اور یہ سب سے ضروری بھی۔ صحیح مسلم کتاب الامارہ کی ایک حدیث میں آپ تک پہنچاؤں گا۔ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
لا یزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خالفهم حتی یأتی امر اللہ وهم کذالک. یہ صحیح مسلم کتاب الامارہ کی ایک حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال طائفۃ من امتی، میری امت کی ایک جماعت لا یزال مسلسل برابر ظاہرین علی الحق سچائی پر غالب رہے گی، یعنی سچائی پر رہ کر غالب رہے گی. لا یزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، میری امت کی ایک جماعت مسلسل حق پر رہ کر غالب رہے گی. لا یضرهم من خالفهم، جو لوگ اس جماعت کی مخالفت کریں گے وہ کچھ نقصان نہیں کر پائیں گے. لا یضرهم، انہیں نقصان نہیں پہنچا پائیں گے. من خالفهم، جو ان کی مخالفت کریں گے. حتی یأتی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے. وہم کذالک، اور وہ اسی حال میں رہیں گے. اللہ کا حکم آ جائے اور وہ اسی حال میں رہیں گے. یہاں اس حدیث کے ذریعے کئی باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر آج کسی کو لگتا ہے کہ صحابہ کرام کے منہج کا اسلام دنیا میں موجود نہیں ہے، سارے کے سارے لوگ غلط ہیں، تو وہ اس حدیث کو جھٹلا رہا ہے. وہ اس حدیث کو جھٹلا رہا ہے، کیونکہ یہ حدیث بتاتی ہے لا یزال طائفۃ من امتی، میری امت کی ایک جماعت مسلسل حق پر قائم رہے گی. اور لا یزالو کا مفاد یہ ہے کہ اس جماعت سے، اس قول کے صادر ہونے سے لے کر امر اللہ کے واقع ہونے تک زمین اس جماعت سے خالی نہیں ہوگی. جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، اس دن سے لے کر جب تک اللہ کا حکم نہ آ جائے اس وقت تک زمین اس جماعت سے خالی نہیں ہوگی جسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق پر قرار دیا ہے. خالی ہو سکتی ہے بھائی؟ اب آپ کہو کہ آج تو ایسے لوگ ہیں ہی نہیں، تو اس حدیث پر آپ کا ایمان نہیں ہے، انکار کر دیا. ہیں، تلاش کرنے کی ضرورت ہے آپ کو. دو چیزیں دیکھیں، صحابہ کرام کا منہج دیکھیں اور موجودہ سارے مناہج کو چیک کریں. جو منہج آپ کو صحابہ کرام کے مطابق لگتا ہو، آپ اس منہج کی گواہی دیں کہ یہی وہ منہج ہے جو صحابہ کرام کا تھا، صحابہ کرام کا تھا. اور پھر اس منہج کو اپنا لینا میری، آپ کی اور دنیا کے تمام مسلمانوں کی ضرورت ہے، سب کے اوپر فرض ہے. اور اس کے علاوہ کوئی منہج قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ صحابہ کرام جس اسلام پر گامزن تھے اس اسلام کے علاوہ کسی اسلام کو اللہ رب العالمین قبول نہیں فرمائے گا. اب یہاں ایک بات اور قابل ذکر ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ حتی یأتی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے. یہ نہیں فرمایا کہ یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے. اور صحیح مسلم میں حتی یأتی امر اللہ کا لفظ ہے، اور یہ حدیث دوسری کتابوں میں جب آئی ہے تو وہاں کہیں کہیں پر یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے یہ بھی لفظ موجود ہے. تو یہ بات میں ذرا واضح کر دینا چاہوں گا، قیامت مسلمانوں پر قائم نہیں ہوگی، یہ تو معلوم ہے نا سب کو. جب قیامت قائم ہوگی تو دنیا میں کوئی بھی حق اور سچ پر عمل کرنے والا باقی نہیں ہوگا. شرار خلق پر قیامت قائم ہوگی، بدترین مخلوق پر قیامت قائم ہوگی. جب قیامت قائم ہوگی دنیا میں وہ لوگ ہوں گے جو روز اول سے اس وقت تک کے سب سے بدترین مخلوق ہوں گے. تو قیامت جب قائم ہوگی اس وقت مومن دنیا میں ہوں گے ہی نہیں، تو مومن جائیں گے کہاں؟ صحیح مسلم میں کتاب الایمان کے اندر ایک تفصیلی حدیث موجود ہے کہ قرب قیامت میں، قیامت کے قریب اللہ رب العالمین ملک شام کی طرف سے ایک ٹھنڈی ہوا چلائے گا. ملک شام کی طرف سے ایک ٹھنڈی ہوا چلائے گا، اور یہ ٹھنڈی ہوا دنیا کے ان تمام لوگوں کو لگے گی جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو. اور یہ ٹھنڈی ہوا تمام مومنوں کو موت دے دے گی.
سارے کے سارے مومن اس ٹھنڈی ہوا سے مر جائیں گے، پھر دنیا میں کوئی ایسا بچے گا ہی نہیں جس کے دل میں ایمان ہو، پھر بدترین مخلوق بچے گی اور ان لوگوں پر قیامت قائم ہوگی۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ اسی حال میں رہیں گے یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے۔ اللہ کے حکم سے مراد یہ ٹھنڈی ہوا ہے، یہ ٹھنڈی ہوا ہے۔ جب تک یہ ٹھنڈی ہوا نہ آئے یہ لوگ اسی طرح موجود رہیں گے۔ اور جہاں کہا گیا کہ یہاں تک کہ قیامت قائم نہ ہو جائے، تو وہاں مراد یہ لیا گیا کہ مومنوں کے لیے تو قیامت یہی ہے۔ ارے بھائی، شرار خلق پر تو بعد میں قیامت قائم ہوگی، مومنوں کے لیے تو قیامت یہی ہے۔ سارے کے سارے مومن موت کی نیند سلا دیے گئے تو مومنوں کے لیے تو قیامت یہی ہے۔ یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شخص کی موت کو اس کی قیامت قرار دیا، کیونکہ موت کے بعد وہ اپنے اعمال کا کچھ نہ کچھ بدلہ پانا شروع کر دیتا ہے۔ تو موت کو بھی رسول کریم نے قیامت قرار دیا ہے۔ تو مومنوں کی موت، وہ جو ہوا ہوگی جس سے مومن موت پائیں گے، وہ تو مومنوں کے لیے قیامت ہی ہے۔ تو جس حدیث میں یہ کہا گیا کہ یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے، وہاں مومنوں کی موت مراد ہے، اور جس میں یہ کہا گیا یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے، وہاں یہ ہوا مراد ہے۔ یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اس وقت تک ایک جماعت حق پر قائم رہے گی۔ اب اگر میں اپنے لفظوں میں کہوں کہ یہ حق جماعت فلاں ہے، یہ حق جماعت فلاں ہے، یہ حق جماعت فلاں ہے، تو یہ میری مرضی یا میری سمجھ آپ کے اوپر نافذ کرنے والی مثال ہوگی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اور آپ دو تین باتوں پر غور کریں۔ پہلی بات یہ کہ وہ کون سا منہج ہے جو صحابہ کرام کے زمانے سے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک قائم ہے اور بعد تک قائم رہے گا۔ وہ کون سا منہج ہے، آپ یہ تلاش کریں۔ پھر یہ دیکھیں کہ صحابہ کرام کا اسلام پر عمل کرنے کا انداز کیا تھا، اور اس انداز کے مطابق آج کون اسلام پر عمل کرتے ہیں۔ میں نے یہ آخری بات اس لیے کہی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں فلاں بھی نہیں ہوں، فلاں بھی نہیں ہوں، فلاں بھی نہیں ہوں، فلاں بھی نہیں ہوں، میں صرف مسلم ہوں، میں صرف مسلم ہوں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ میں ایسا کہہ کر ایک بہت اچھی اور بہت بھلی بات کہہ رہا ہوں۔ حقیقت میں وہ اس بات کا انکار کر رہے ہیں کہ موجودہ دور میں کوئی بھی منہج صحابہ پر قائم ہو، اس بات سے وہ انکار کر رہے ہیں۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ موجودہ دور میں جتنے منہج ہیں میں ان میں سے کسی منہج سے تعلق نہیں رکھتا بلکہ میں مسلم ہوں، تو آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے کے علاوہ کوئی منہج اسلام پر چل ہی نہیں رہا ہے، کوئی منہج اسلام پر نہیں ہے۔ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ دنیا اس منہج سے خالی ہو جائے گی جو منہج صحابہ کرام کا تھا؟ ممکن نہیں۔ آپ کی تلاش میں کمی ہے، آپ کی نظریں کمزور ہو گئی ہیں، آپ کی تحقیق نامکمل ہے۔ تلاش کیجئے، وہ منہج آپ کو ملے گا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دیا تھا اور جس پر صحابہ کرام گامزن تھے، وہ منہج ملے گا، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات پتھر کی لکیر ہے۔ آپ نے فرما دیا تو فرما دیا، لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا يضرهم من خالفهم حتى یأتی امر اللہ وهم كذلك، کہ ایک جماعت حق پر موجود رہے گی یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے۔ رہے گی تو رہے گی، آپ کو تلاش کرنا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ موجود نہیں ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو آپ جھٹلا رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے، اگر آپ کہتے ہیں کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، صرف مسلم ہوں، تو کہیں نہ کہیں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میرے علاوہ اور کوئی مسلم نہیں ہے۔ بھائی مسلم تو سبھی ہیں، کون کہتا ہے کہ میں مسلم نہیں ہوں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، صرف مسلم ہوں، تو آپ کا دبے لفظوں یہ اقرار ہے کہ میرے علاوہ کوئی مسلم نہیں۔ مسلم تو سبھی ہیں، لیکن سب نے اپنے اپنے اصول اور ضابطے بنائے، اپنا اپنا منہج بنایا۔ آپ تلاش کیجئے کہ کن کا منہج صحابہ کرام کے مطابق ہے یا شروع اسلام کے مطابق ہے، اور اس منہج کے ساتھ خود کو جوڑیے۔ آپ اس منہج سے جوڑے بغیر خود کو نہیں رکھ سکتے، نہیں رکھ سکتے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں کچھ نہیں ہوں، میں مسلم ہوں، تو آپ ایک منہج بنا رہے ہیں۔ آج سے یہ ایک منہج بنا کہ کچھ لوگ آپ کو فالو کریں گے اور یہ کہنا شروع کریں گے کہ میں کچھ نہیں ہوں، صرف مسلم ہوں۔ کچھ سالوں کے بعد آپ بھی 5-10 ہزار ہو جائیں گے تو کچھ لوگ کہیں گے یہ والے جو ہے نا، میں یہ بھی نہیں ہوں، میں کچھ اور ہوں۔ اگر آپ سارے مناہج سے، تمام منہجوں سے علیحدگی کا اعلان کرتے ہیں تو اسی دن آپ نے ایک منہج کی بنیاد ڈال دی، اسی دن آپ نے۔ اور اگر آج آپ کسی منہج کی بنیاد ڈالتے ہیں تو اس کے غلط ہونے میں کوئی شبہ نہیں، کیونکہ منہج وہ صحیح ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلتا آ رہا ہو۔
طریقہ وہی صحیح ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلتا آ رہا ہوں۔ اب یہ سمجھ لیں کہ لوگوں کا عمل کیا ہے یہ منہج نہیں ہے، لوگوں کا دستور کیا ہے یہ منہج۔ مثلا میں یہ کہوں کہ مسلمانوں پر 5 وقتہ نمازیں فرض ہیں اور میں 5 وقتہ نمازیں قائم نہ کروں، تو کیا میرے نماز قائم نہ کرنے سے اسلام میں سے نماز کا حکم ختم ہو جائے گا؟ اسلام وہ ہے جو قرآن مجید میں ہے، اسلام وہ ہے جو تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، اسلام وہ نہیں جو آج کے مسلمان کر رہے ہیں۔ کیوں بھائی؟ اگر لوگ مسلمانوں کو دیکھ کر اسلام سمجھنے کی کوشش کریں گے تو لوگوں کو ایسا لگے گا کہ نماز قائم کرنے والے غلط ہیں اور بے نمازی صحیح ہیں، کیونکہ بے نمازی 80% ہے اور نماز قائم کرنے والے 20% ہیں۔ تو 20% صحیح ہے، 80% صحیح ہے؟ فیصد سے یہ جمہوریت نہیں ہے کہ یہاں ووٹ گنیں گے اور صحیح اور غلط کا فیصلہ کر دیں گے۔ ہاں، یہ جمہوریت نہیں ہے، یہاں قرآن اور سنت سے مطابقت ضروری ہے۔ ایک شخص کا عمل بھی قرآن اور سنت کے مطابق ہے تو وہ صحیح ہے، اور 99 کا عمل اگر قرآن اور سنت کے خلاف ہے تو وہ غلط ہے۔ یہ جمہوریت نہیں ہے کہ آپ ووٹ کی طرح گنتی کر لیں، ان کو 55 ملے، ان کو 45 والے ہار گئے، 55 والے جیت گئے۔ یہ جمہوریت نہیں ہے، یہ جمہوریت نہیں۔ لہذا اگر منہج صحابہ کا قائل کوئی شخص، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم جس طرح اسلام پر عمل کرتے تھے اسی طرح اسلام کا دعویٰ کرتا ہو، لیکن اس کا عمل غلط ہو گیا ہو یا کمزور ہو گیا ہو یا مکمل عمل نہیں کر پاتا ہو، تو اس کا منہج صحیح مانا جائے گا، عمل غلط مانا جائے گا، اور اس کے منہج کو داغدار نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کو داغدار کیا جائے گا کہ یہ اپنے منہج کی فلاں باتوں پر عمل نہیں کرتا، اس کا عمل کمزور ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو چیز میں واضح کرنا چاہتا تھا میں اپنی طاقت بھر کچھ چیزیں میں واضح کر پایا۔ میں نے اپنی فکر یا اپنی سمجھ کسی پر نافذ کرنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ میرا ارادہ یہ تھا کہ ہم اور آپ منہج جو ہمارے لیے قابل قبول ہیں اور جو اللہ قبول فرمائے گا، جس کے علاوہ کوئی دین قبول نہیں ہوگا، ہم اسے تلاش کرنے، اسے جانچنے، اسے پرکھنے کی کوشش کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے تمام اختلافات میں حاکم تصور کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے سے مکمل طور پر بچائے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو ایمان اور اعمال دونوں حصوں میں صحابہ کرام کو اپنا معیار بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔